أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الزهد إخفاء الزهد حضرات اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر بیٹھے نہج البلاغہ سیکھیے کے عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں جناب مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج البلاغہ جیسی مقدس کتاب کے آخری حصے، جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات و کلمات قصار و حکمت، جسے جناب سید شریف رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جمع کیا ہے، اسے لے کر آپ حاضر ہیں اور ہر روز ایک حدیث کے ضمن میں آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی یہ حدیث ہماری روزمرہ کی زندگی، چاہے وہ مذہبی ہو یا سماجی ہو یا کسی طریقے کوئی عمل خیر ہو، اس سے متعلق ہے، جہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص لفظ کے ذریعے سے ہم سب کو متوجہ کیا ہے۔ وہ خاص لفظ ہے لفظ زہد، جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد یہ ہے کہ اسے چھپا لیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ بہترین زہد کا چھپا کر کرنا ہے یا زہد کو چھپا لینا ہے۔ زہد یعنی پارسائی، نیک دلی، نیک عملی، نیک سیرت، نیک کردار، نیک اعمال اور اللہ کی بارگاہ میں خوفزدہ ہو کر کے زندگی بسر کرنا زہد کہلاتا ہے۔ یعنی جو بھی کام دین کا ہو یا یہ کہ بعنوان عبادت اگر کوئی سماج کا بھی کام ہے، معاشرے کا بھی کام ہے، تو وہ کیا ہے، چھپا کر کے انجام دیا جائے۔ زہد ایک کمال ہے انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، کہ جو اللہ سے بندے کو نزدیک سے نزدیک تر کر سکتا ہے۔ پارسائی اور تقوی، زہد و اطاعت بارگاہ خداوندی سے انسان کو بے انتہا قریب کرنے میں مؤثر بھی ہے، مفید بھی ہے۔ لیکن اس زہد سے زیادہ بہتر ہے زہد کو مخفی رکھنا، پوشیدہ رکھنا، چھپانا۔ نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ ذرا سا اللہ سے خوف کھاتا ہو اور زمانے والوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ صاحب ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ بدترین عمل ہے شاید دین کی نگاہ میں، جس کی طرف مولا امیر المومنین اشارہ فرما رہے ہیں کہ واقعی اگر اللہ سے خوف کھانا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تو یا کوئی عمل انجام دینا ہے تو کیا ہے، چھپا کر کے۔ ٹھیک ہے، اگر آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کا یہ خوف یا اس کا یہ زہد خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی یہ بہترین زہد ہے کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیا ہے، اسے انجام دیتا رہے اور ظاہر نہ کرے، مخفی طور پر۔ ظاہر ہو جانے میں کیا مشکلات آتی ہیں، حسن عمل ظاہر ہو جائے، انسان کا کردار ظاہر ہو جائے، یا انسان کی کوئی نیکی جو ہے وہ ظاہر کر کے جو ہے وہ انجام دے، یا مثلا جو ہے وہ علنی طور پر کوئی عمل انجام دے۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ جو یاد آ رہا ہے کہ صرف اور صرف صدقے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ خیرات کے سلسلے میں کہ آپ اسے علنی طور پر انجام دیجئے تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، یا یہ کہ اگر کوئی عمل یوں بھی آدمی کو کرنا ہے تو اگر واقعی دل میں یہ نیت ہے کہ یہ اس لیے علنی کر رہے ہیں، ظاہر کر کے انجام دے رہے ہیں تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، لوگوں میں اس سے رغبت ملے اور لوگ اس عمل کو اختیار کریں، اسے انجام دیں، تو شاید یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن کاملاً اگر دیکھا جائے تو قرآن نے مجموعی طور پر اور روایات نے مجموعی طور پر، احادیث نے مجموعی طور پر عمل کو مخفی طور پر انجام دینے کی تاکید کی ہے، اور وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب کا حامل ہے، جزا کا حامل ہے، بہترین جزا کا وہی عمل حامل ہے کہ جو مخفی طور پر انجام دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر علنی طور پر کیا جائے گا تو علنی طور پر عمل کے انجام دینے میں ریا کا امکان ہے، دکھاوے کا امکان ہے۔ ریاکاری اللہ کی بارگاہ میں ایک قبیح ترین عمل ہے، ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ لہذا کوئی بھی عمل، خاص طور سے مذہبی کوئی عمل ہو، تو اسے چھپا کر کے مخفی طور پر انجام دیا جائے تاکہ اس کا اثر بھی برقرار رہے اور اس کا ثواب بھی محفوظ رہے۔ علنی طور پر کسی عمل کے انجام دینے کا نقصان یہ ہے
کہ اس عمل کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جزا بھی کیا ہے مشکوک ہو جاتی ہے. اس کا ثواب بھی ضروری نہیں کہ انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. لیکن اگر کوئی عمل جو ہے وہ کیا ہے مخفی طور پر انجام دیا جا رہا ہے، چھپا کر کے انجام دیا جا رہا ہے، کوئی نیکی جو ہے وہ چھپا کر کی جاتی ہے، کوئی نیک عمل مخفی طور پر انجام دیا جائے، کسی کی مدد اور کمک جو ہے مخفی طور پر کی جائے، تو یہ جو ہے وہ کیا ہے مؤثر بھی ہے اور یہ عمل جو ہے وہ کیا ہے لائق جزا اور ثواب بھی ہے. یقینی طور پر انسان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا. لیکن اگر ظاہری طور پر اعلان کر کے، بتا کر کے، تختی لگا کر کے، اناؤنسمنٹ کر کے، لوگوں کو جتا کر کے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جا کر کے شیئر کر کر کے جو ہے وہ اس کو انجام دینا، البتہ ہاں اگر تشویق کے لیے ہے کہ لوگ بھی اس سے موٹیویٹ ہوں گے، لوگ بھی جو ہے وہ اس سے شوق پیدا کریں گے اور اس کو اختیار کریں گے اس عمل خیر کو، تو مثلا جو ہے وہ تعلیمات آل محمد اور عام ہوں گی. اس نیت سے اگر واقعاً اس نیت سے ہے تو یہ عمل خیر رہ جاتا ہے. لیکن اگر صرف یہ کہ حساب ہم کو لوگ پہچانیں، ہم کو لوگ دیکھیں اور ہمارا نام و نمود ہو، ہمیں لوگ معاشرے میں اس عمل کی بنا پر عزت دیں، تو یہ ذرا مشکوک عمل ہے اور یہ انسان کے نامہ اعمال میں اس کے لیے ثواب کو جگہ نہیں دلا سکتا ہے. ریاکاری ایک بدترین عمل ہے، بدترین بیماری ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، اور اگر اس کا علاج ہے تو زہد ہے. اور زہد کا بہترین راستہ یہ ہے کہ بہترین زہد اگر اختیار کرنا ہے تو مخفی طور پر ہو. زہد بھی کیا ہے مخفی ہو، یعنی عبادت اور اطاعت اور پارسائی اور اللہ کے خوف کو کیا ہے انسان دوسروں سے چھپا کر کے انجام دے. جسے دیکھنا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اگر اللہ کو دکھانا ہے واقعاً تو اللہ دیکھ رہا ہے، اگر واقعی رسول اللہ کو دکھانا تو رسول اللہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اگر واقعی ائمہ معصومین علیہ السلام کو دکھانا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں، اگر واقعی امام عصر و زمان کو دکھانا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں. اور انہی سے جو ہے وہ کیا ہے خوشنودی وابستہ ہے، انہی سے جزا وابستہ ہے، انہی سے جو ہے ثواب وابستہ ہے. تو ٹھیک ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بندہ دیکھے یا نہیں دیکھے ضرورت نہیں ہے بندے کو دکھایا جائے، لہذا بندوں سے مخفی رکھا جائے. لیکن بندوں سے مخفی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہے یہ احتمالات پائے جاتے ہیں کہ عمل میں کیا ہے خلوص برقرار ہے. لیکن جیسے بندے دیکھنے لگیں گے، بندے کو دکھانے کی بات آ جائے گی اور نیت آ جائے گی تو عمل کا خلوص بھی کیا ہے جاتا رہے گا. اور وہ عمل کی جس میں خلوص نہ ہو یا جس میں ریا شامل ہو جائے، جس میں دکھاوا شامل ہو جائے، جسے علنی طور پر انجام دیا جائے، اس عمل کا کوئی مرتبہ نہیں رہ جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں رہ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو زہد اختیار کرنے کی توفیق کرامت فرمائے اور اس زہد کو مخفی رکھنے کی بھی توفیق کرامت فرمائے. ہم سب کو اعمال صالحہ کو بطور مخفی اور نیک کاموں کو بطور مخفی انجام دینے کی توفیق کرامت فرمائے. ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرمائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرمائے. آج کا یہ ویڈیو استاد محترم مرحوم علی جناب مولانا سید حیدر علی صاحب قبلہ کی ترویح روح کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے. اللہ ان کی روح کو اعلی علیین میں جگہ کرامت فرمائے اور انہیں ان کے درجات کو متعالی فرمائے. پروردگار عالم ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق کرامت فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، ان کی تربیتی جو خدمات ہیں انہیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق کرامت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.